الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دن جب ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی ہے، تو وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے، اور قریب کر دی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے، دور نہیں ہوگی، یہی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ ہر شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اپنی توبہ کی حفاظت کرنے والا ہے، جو ڈرتا تھا رحمان سے بن دیکھے اور ایسا دل لیے ہوئے آیا جو یاد الہی کی طرف متوجہ تھا۔ داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی سے، یہ ہمیشگی کا دن ہے، انہیں وہ چیز ملے گی جس کی وہ وہاں خواہش کریں گے، اور ہمارے پاس تو اس سے بھی زیادہ ہے، اور اہل مکہ سے پہلے ہم نے بہت سی قوموں کو برباد کر دیا، بہت سی قومیں جو شوکت اور قوت میں ان سے کہیں زیادہ تھیں، پس وہ گھومتے رہے شہروں میں، کیا عذاب الہی سے انہیں کوئی پناہ گاہ ملی؟ بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگا کر سنے متوجہ ہو کر۔ اور ہم نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں، اور ہمیں تھکن نے چھوا تک نہیں۔ بس آپ صبر فرمائیں ان کی باتوں پر اور پاکی بیان کریں، اور نمازوں کے بعد بھی اپنے رب کی حمد کے ساتھ طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت بھی اس کی پاکی بیان کرو، اور نمازوں کے بعد بھی، اور کان کھول کر سنو اس دن کے بارے میں جب پکارنے والا قریب سے پکارے گا، جس دن سنیں گے سب لوگ ایک گرج دار آواز، بالیقین وہی دن نکلنے کا ہوگا۔ بے شک ہم زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ جس روز زمین پھٹ جائے گی ان کے اوپر سے جلدی سے، یہی حشر کا دن ہے، ہمارے لیے بالکل آسان ہے، اور ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر جبر کرنے والے نہیں، بس آپ نصیحت کرتے رہیں ہر اس انسان کو اس قرآن میں سے جو عذاب سے ڈرتا ہے۔ پچھلے فرمان میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اور انسان کے دل و دماغ سے ہر وقت واقف ہے، اور شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ جانتا ہے انسان کو نفس کس خیال میں بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تسلی کے لیے اور اتمام حجت کے لیے نگہبان فرشتے انسان کے دائیں اور بائیں کندھوں پر بٹھا دیے ہیں، جو انسان کی ہر بات کو لکھ لیتے ہیں، اور جب قیامت آئے گی تو اس وقت اس کو بتایا جائے گا کہ یہی وہ وعدہ کا دن تھا جس کو تم دور سمجھتے تھے۔ پھر سب کو ہانک کر بما گواہ کے حشر کے میدان کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹایا جائے گا، اور اسے خواب دکھائی دے گا۔ حکم ہوگا سرکش کفار کو جہنم میں جھونک دو، جو نیکی سے روکتے تھے، زیادتی کرتے تھے، دین میں شک کرتے تھے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کئی اور معبود بنا رکھے تھے۔ سب کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس وقت شیطان کہے گا کیا ہمارے رب، ہم نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، یہ خود ہی گمراہی کی طرف بڑھتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب میرے سامنے مت جھگڑو، میں تم کو سب کچھ پہلے ہی بتا چکا ہوں، اور میں بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ثابت ہوا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول سے منہ موڑ کر شیطان کی پیروی کی، ان کا انجام تباہی اور بربادی ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کو دونوں جہانوں میں سرخرو کیا جائے گا۔ گویا دونوں جہانوں کی نعمتیں اور عزتوں سے وہی نوازے جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں زندگی گزاریں گے، اور یہ غلامی انہیں نصیب ہوگی جن کو نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہوگی۔ آج کے فرمان میں یہ بتایا گیا جب جہنمیوں اور جنتیوں کا فیصلہ ہوگا، جہنمیوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا، تو جہنم سے پوچھا جائے گا کیا تو بھر گئی ہے، تو وہ پوچھے گی کیا اور بھی ہے۔ جنت جنتیوں سے بھر دی جائے گی، اور فرمایا جائے گا تمہارے نیک عمل کا یہ بدلہ ہے۔ فرمایا جائے گا کہ محشر میں جنتیوں سے جس نے اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزاری ہوگی اور پاک دل لے کر حاضر ہوگا،
اسے حکم ہوگا کہ اب ہمیشہ اس میں رہو، وہاں ان کے لیے جو چاہیں گے ان کو ملے گا اور اس سے بھی زیادہ دیا جائے گا، اور جن لوگوں نے بغاوت کی ان کو تو ذلیل کیا جائے گیا، تباہ کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کر دی ہے، اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن کا دل بیدار ہو اور کان سننے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان اور زمین جو کچھ ان کے درمیان ہے سب 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ یہ ہم کانا گفتگو اور عمل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں اور اللہ تعالیٰ کی یاد کریں سورج کے نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے، اور رات کو سجدہ کریں۔ اس سے تمام نمازوں کے اوقات سمجھائے گئے، کیونکہ معراج سے پہلے صرف صبح اور شام کی نماز تھی، اب 5 نمازیں بھی ہوئیں، اور تہجد کے فوائد بھی بتلائے گئے جو صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرض تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے جو یہ کرتے اور بولتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو قرآنی ہدایت سے ڈراتے سمجھاتے رہیں۔ اس فرمان میں قیامت کی آمد اور نجات پاک دل لانے والوں کے لیے فرمائی گئی۔ پاک دل اور صاف دلی صرف اور صرف نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔